بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 87 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو والمفعول الاول سے لے کر بحسب کا درہم تک پڑھیں گے۔ والمفعول الاول من باب اعطیت، اور باب اعطیت کا پہلا مفعول ای الفعل المتعدی الی المفعولین ثانیہما غیر الاول، یعنی وہ فعل جو متعدی ہو دو مفعولوں کی طرف اور دوسرا مفعول پہلے کا غیر ہو، اولا زیادہ بہتر ہیں بأن یقوم مقام الفاعل، بائیں طور پر کہ قائم مقام ہو فاعل کا، من المفعول الثانی دوسرے مفعول کے مقابلے میں، لأن فیہ معنی الفاعلیت بالنسبت الی الثانی، کیونکہ پہلے مفعول میں فاعلیت کا معنی ہے بنسبت دوسرے مفعول کے، لأنہ عاطن ای آخذ، کیونکہ یہ عاطن ہے یعنی لینے والا ہے، نحو اوتی زید درہما، مع جواز اوتی درہم زیدن، باوجود اس کی کہ اوتی درہم زیدن بھی ٹھیک ہے، وذالک عند الامن من اللبس، اور یہ اس وقت ہے کہ جب التباس سے امن ہو، واما عند عدمہ، اور جس وقت التباس سے امن نہ ہو، فیجب اقامت المفعول الاول، پس اس وقت جو ہے پہلے مفعول کو کھڑا کرنا نائب فاعل کی جگہ پر واجب ہے، جیسا کہ ہے اوتی زید امرا۔ ومنها المبتدا والخبر، اور مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں، وفی بعض النسخ ومنه، اور بعض نسخ میں منه کے ساتھ مذکور ہے، یعنی من جملۃ المرفوعات ہے، یعنی تمام مرفوعات میں سے، او من جملۃ المرفوع، یا جملہ مرفوع میں سے، المبتدا والخبر مبتدا اور خبر ہے، جمعهما فی فصل واحد، مصنف نے ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک ہی فصل میں، للتلازم الواقع بینہما علی ما هو الاصل فیہما، اس تلازم کی وجہ سے جو واقع ان دونوں کے درمیان بنابر اس اصل کے جو ان دونوں میں ہیں، واشتراکہما فی العامل المعنوی، اور ان دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے عامل معنوی میں، فالمبتدا هو الاسم، مبتدا وہ اسم ہے، لفظا او تقدیرا، چاہے لفظا ہو یا تقدیرا ہو، لیتناول النحو وان تصوموا خیر لکم، تاکہ یہ شامل ہو جائے وان تصوموا خیر لکم کو بھی، المجرد عن العوامل اللفظیت، جو کہ خالی ہو عوامل لفظیہ سے، ای الذی لم یوجد فیہ عامل لفظی اصلا، یعنی وہ کہ جس میں نہ پایا جائے عامل لفظی بالکل، واحترز به عن الاسم الذی فیہ عامل لفظی، مصنف نے اس کے ساتھ احتراز کیا ہے اس اسم سے کہ جس میں عامل لفظی ہو، کا اسم ان و کأن، جس طرح کہ ان اور کأن کے جو اسم ہیں، وکأنہ اراد بالعامل اللفظی، گویا کہ مصنف نے عامل لفظی کے ساتھ ارادہ کیا ہے ما یکون مؤثرا فی المعنی، کہ اس چیز کا جو مؤثر ہو معنی میں، لئلا یخرج عنہ، تاکہ اس سے یہ نہ نکلے، یہ مثال مثل بحسب کا درہم۔ والمفعول الاول من باب اعطیت اولا من المفعول الثانی، صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ باب اعطیت کا جو پہلا مفعول ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے، فاعل کی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے بنسبت دوسرے مفعول کے۔ والمفعول الاول من باب اعطیت، باب اعطیت کا پہلا مفعول ای الفعل المتعدی الی المفعولین ثانیہما غیر الاول، اس عبارت میں مراد کا بیان ہے کہ باب اعطیت سے مراد ہر وہ فعل ہیں جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو اور مفعول ثانی مفعول اول کا غیر ہو، پہلا مفعول یعنی دوسرا مفعول پہلے مفعول کا غیر ہو، اولا بأن یقوم مقام الفاعل من المفعول الثانی، یہ زیادہ بہتر ہیں کہ یہ کھڑا ہو جائیں فاعل کی جگہ پر دوسرے مفعول کے مقابلے میں، لأن فیہ معنی الفاعلیت بالنسبت الی الثانی، اس عبارت میں شارح کی غرض نیابت فاعل کے لیے باب اعطیت کے مفعول اول کے اولا ہونے کی وجہ کو بیان کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باب اعطیت کے مفعول اول کو
فائل کے قائم مقام کرنا اس لیے اولا ہے کیونکہ اس میں بنسبت مفعول ثانی کے فاعلیت والے معنی زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ مفعول اول آخذ لینے والا ہوتا ہے اور مفعول ثانی ماخوذ لیا ہوا ہوتا ہے، جیسے اعطیت زیدن درہمن، اس میں زید جو ہیں آخذ لینے والا ہیں اور درہمن ماخوذ ہیں، اسی وجہ سے مفعول اول کو فاعل کے قائم مقام کرنا اولا ہے۔ چنانچہ اوتیا درہمن زیدن بھی کہنا جائز ہے، لیکن اوتیا زیدن درہمن کہنا اولا ہے، لأن فیہ معنی الفاعلیت بالنسبت الی الثانی، کیونکہ مفعول اول میں فاعلیت کا معنی ہے دوسرے مفعول کے مقابلے میں، لأنہ عاط ای آخذ، کیونکہ یہ لینے والا ہے، نحو اوتیا زید درہمن مع جواز اوتیا درہمن زیدن، باوجود اس کے کہ اوتیا درہمن زیدن بھی ٹھیک ہے، وذالک عند الامن من اللبس۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سابقہ ضابطہ اوتیا زید عمرن کے ساتھ منقود ہیں، اس لیے کہ اس میں مفعول اول زید کو فاعل کے قائم مقام کرنا اولا نہیں بلکہ واجب ہیں، اور مفعول ثانی کو فاعل کے قائم مقام کرنا جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مفعول اول کی اولیت اور مفعول ثانی کا جواز اس وقت ہے کہ جب التباس سے امن ہو، اور مثال مذکور میں التباس سے امن نہیں، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں چلے گا کہ عطا کرنے والا کون ہے اور عطا کیا ہوا کون ہے، اسی وجہ سے مفعول اول کو فاعل کے قائم مقام کرنا واجب ہے، وذالک عند الامن من اللبس، اور یہ اس وقت ہے کہ جب التباس سے امن ہو، واما عند عدمہ، اور جب التباس سے امن نہ ہو، فیجب اقامت المفعول الاول، بس اس وقت جو ہے پہلے مفعول کو فاعل کی جگہ پر کڑا کرنا واجب ہے، جیسے کہ ہے اوتیا زید عمرن، تو اس مثال میں زیدن کو نائب فاعل بنانا یہ واجب ہے۔ ومنها المبتدأ والخبر، فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت، اور اس کے ساتھ مسند الیہ بھی ہیں۔ یہاں سے علامہ ابن حاجب مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور مبتدا کی تعریف کی ہے کہ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، وفی بعض النسخ ومن ہو۔ شارح جامی کی غرض اختلاف نسخ کا بیان ہے، بعض نسخوں میں ومنها المبتدا والخبر اور بعض میں ومنها المبتدا والخبر ہے۔ اگر منہا ہو تو ہاں ضمیر کا مرجع مرفوعات ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ من جملہ مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں۔ اگر منہ ہو تو مرجع مرفوع ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ جملہ مرفوع میں سے مبتدا اور خبر ہیں، دونوں صورتوں میں من تبعیضیہ ہوگا، اور منہ والا نسخہ راجح ہے کیونکہ ماقبل فمنہ الفاعل کے ساتھ موافقت ہو جاتی ہے۔ وفی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں ومنہ کے ساتھ مذکور ہے، یعنی من جملۃ المرفوعات، یعنی تمام مرفوعات میں سے، او من جملۃ المرفوع، یا جملہ مرفوع میں سے۔ المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر ہیں، جمعهما فی فصل واحد للتلازم الواقع بینہما علی ما هو الاصل فیہما واشتراکہما فی العامل المعنوی۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک مرفوعات کی علیحدہ اور مستقل قسم ہے، تو ہر ایک کو علیحدہ فصل میں بیان کرنا چاہیے تھا، جس طرح دیگر مرفوعات کو منہا یا منہ کہہ کر علیحدہ ذکر کیا ہے۔ مصنف نے ان کو ایک ہی فصل میں جمع کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارح رحمہ اللہ مبتدا اور خبر کو ایک فصل میں جمع کرنے کی دو وجہ بیان کر رہے ہیں۔ للتلازم سے پہلی وجہ کا بیان ہے کہ مبتدا اور خبر میں اصل کے لحاظ سے تلازم ہے، ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے، کوئی مبتدا بلا خبر نہیں ہو سکتی اور کوئی خبر بغیر مبتدا کے نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر عامل معنی یعنی ابتدا میں بھی شریک ہیں۔ ان دو وجہوں کی بنا پر
دونوں کو ایک فصل میں ذکر کیا کہ ان دونوں کا جو عامل مانوی ہے وہ ابتدا ہیں، تو اس میں بھی دونوں شریک ہیں۔ جمعہما فی فصل واحد، ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک ہی فصل میں، لتلازم الواقع بینہما علی ما هو الاصل فیہما، اس تلازم کی وجہ سے جو واقع ہیں ان دونوں میں بنا پر اس چیز کے جو اصل ہیں ان دونوں میں، واشتراکہما فی العامل المعنوی، اور دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے عامل معنوی میں دونوں مشترک ہیں، یعنی دونوں کا عامل ابتدا ہے۔ فالمبتدا هو الاسم لفظا او تقدیرا، پس مبتدا وہ اسم ہے چاہے لفظاً ہو اور تقدیراً ہو۔ یہ لفظاً اور تقدیراً لیتناولا، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ مبتدا کی قسم اول کی تعریف جامع نہیں، یہ ان تصوموا خیر لکم میں ان تصوموا پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ تعریف میں هو الاسم کی قید ہے، حالانکہ ان تصوموا فعل ہے، تو تعریف اس پر صادق نہیں آ رہی، لہذا تعریف جامع نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ هو الاسم میں تعمیم ہے، خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً، اور یا حکماً ہو یا تعویلاً ہو۔ مثال مذکور میں ان تصوموا اگرچہ لفظاً اسم نہیں لیکن تقدیراً تعویلاً اسم ہے، کیونکہ ان مصدریہ کی وجہ سے یہ صومکم کی تعویل میں ہے، لفظاً او تقدیراً، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، لیتناولا تاکہ یہ شامل ہو جائیں، نحو وان تصوموا خیر لکم، وان تصوموا خیر لکم کو بھی۔ المجرد عن العوامل اللفظیت، کہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، ای الذی لم یوجد فیہ عامل لفظی اصلا۔ یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ المجرد جو ہے یہ تجرید سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے خالی کرنا، اور کسی کو کسی چیز سے خالی کرنا یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ پہلے وہ چیز اس میں موجود ہو، بعد میں اس کو خالی کر دیا گیا ہو۔ جیسے زید مجرد عن الثیاب، تقاضا کرتا ہے کہ کپڑوں کے وجود سابقہ اس سے معلوم ہو کہ مبتدا پر پہلے عامل لفظی موجود تھا، پھر مبتدا کو اس سے خالی کیا گیا، حالانکہ مبتدا پر تو سرے سے عامل لفظی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ المجرد بمعنی الذی لم یوجد کے ہیں، یعنی عامل لفظی بالکل نہ پایا جائے۔ واحترز به عن الاسم الذی فیہ عامل لفظی، اس عبارت سے شارح کی غرض مجرد عن العوامل لفظیہ کی قید کا فائدہ بیان کرنا ہے کہ یہ قید احترازی ہے، اس سے احتراز ہے اس اسم سے جس میں عامل لفظی پایا جائے، جیسے انا اور کانا وغیرہ کا اسم۔ واحترز به عن الاسم الذی، مصنف نے احتراز کیا ہے اس کے ساتھ اس اسم سے کہ جس میں عامل لفظی ہو، کا اسم انا و کانا، جس طرح کہ انا اور کانا کے جو اسم ہوتے ہیں وہ خود، یعنی اس کا جو اسم ہے اس میں عامل جو ہے وہ انا اور کانا ہوتا ہے اور وہ عامل لفظی ہیں۔ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْظِيِّ مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الْمَعْنَى۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کی تعریف جامع نہیں، بحسب کا درہم ان میں بحسب کا پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ یہ عامل لفظی سے خالی نہیں، حالانکہ یہ مبتدا ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عامل سے مراد وہ عامل ہیں جو لفظ اور معنی دونوں میں مؤثر ہو۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ مبتدا ایسے عامل لفظی سے خالی ہو جو لفظ اور معنی دونوں میں مؤثر ہو، اور مثال مذکور میں با لفظ میں تو مؤثر ہیں لیکن معنی میں مؤثر نہیں، کیونکہ یہ زائدہ ہیں۔ ما یکون مؤثرا فی المعنی، جو کہ مؤثر ہو معنی میں، لئلا یخرج عنہ، تاکہ نہ نکلے مبتدا کی تعریف سے۔ یہ مثال مثلو بحسب کا درہمن،
کیونکہ اس میں جو با ہیں یہ با زائدہ ہیں اور حسب کا یہ مبتدا ہیں اور درہم جو ہیں یہ خبر ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے والمفعول الاول سے لے کر بحسب کا درہم تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔